السلام علیکم. بیٹھے تو ہمیشہ بیٹھے. السلام علیکم. تشریف رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لائیں جی کہاں ہیں سامنے کی سپاہی کوئی اور لا رہے ہیں؟ جب تک دے دیں قرآن کریم میں تلاوت شروع کر دیں. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیایا فارہبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا
وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. آج کا ترجمہ شروع کرنے سے پہلے یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ آج کی کلاس جب ختم ہوگی یعنی 1 گھنٹے کی، اور جب ہمارے سعید جسوال صاحب انگلی اٹھاتے ہیں کہ 1 منٹ باقی رہ گیا، اس وقت میں اسی طرح حسب سابق السلام علیکم کہہ کے سامعین اور ناظرین سے اجازت چاہوں گا، لیکن آپ لوگ یہاں بیٹھے رہیں کیونکہ اس کے مان بعد کل کی کلاس بھی آج ہی منعقد ہو رہی ہے۔ کچھ انتظامی تبدیلیوں کی وجہ سے کل بروز جمعہ یہ کلاس منعقد نہیں ہو سکتی، اس لیے کل کی ریکارڈنگ ہم آج ہی کریں گے۔ تو جب میں السلام علیکم کہہ کے رخصت ہوں گا ٹیلی ویژن پر دیکھنے والوں سے، تو آپ لوگ جو کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اسی طرح حسب سابق بیٹھے رہیں، اور 1 گھنٹہ اور کل کی کلاس بھی آج ہی کریں گے، اور پھر دوبارہ رخصت دی جائے گی کیونکہ ٹیلی ویژن والوں نے تو دوسرا سبق نہیں دیکھا ہوگا، یہ اب اسی طرح سمجھ لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مختلف لوگوں کی طرف سے کبھی ٹیلی فون پر، کبھی فیکس کے ذریعے، کبھی خطوں کے ذریعے کلاس سے متعلق بعض دفعہ سوال بھی پیدا ہوتے ہیں، بعض مشکلات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اس ضمن میں آپ سب جو یہاں موجود ہیں، دراصل آپ سب دنیا کی سوچ کے نمائندہ ہیں۔ اگر کوئی سوال پیدا ہو یا سمجھیں کہ کسی بات میں کوئی دقت پیدا ہو رہی ہے تو آپ کو یہاں یہ حق ادا کر دینا چاہیے، بجائے اس کے کہ باہر کے لوگ تشنگی محسوس کر کے بعد میں ہم سے پوچھیں۔ تو ہاتھ کھڑا کر دیا کریں، بعد میں اول تو ہر 2 دن کے بعد خیال یہی ہے کہ کچھ عرصہ سوالوں کو بھی رکھ دیا جائے، لیکن اگر کوئی بات مشکل نظر آ رہی ہے، مثلا گرامر ہے، گرامر کے متعلق بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بہت زیادہ پڑھائی جا رہی ہے، بعض لوگوں کا خیال ہے بہت کم پڑھائی جا رہی ہے۔ اول تو یہ ناممکن ہے کہ ہر مزاج کے مطابق انسان اپنی کلاس کو ایسا ڈھالے کہ دنیا بھر کے آدمی جو مختلف طبقات، مختلف علمی پس منظر سے تعلق رکھتے ہیں، وہ یک دفعہ تمام کے تمام مطمئن ہو جائیں۔ ایک کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ مطمئن ہو سکیں، اور چونکہ مخاطبین میں بچے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، عورتیں، مرد، مختلف علمی حلقوں سے تعلق رکھنے والے ہیں، مختلف ممالک کے مختلف رسم و رواج سے تعلق رکھنے والے، جن کی سوچوں اور دوسرے ملکوں کی سوچوں میں بھی کچھ نہ کچھ فرق پڑ جاتے ہیں، ان سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ تو یہ تو ناممکن ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سب کے سب بیان ہی اسی طرح سمجھ لیں۔ اس کا ایک ہی علاج ہے کہ تکرار کی جائے، بار بار سمجھایا جائے۔ تو اس کے لیے میں نے آپ سے پہلے ہی وعدہ کیا ہوا ہے کہ ایک مضمون سمجھا کر، گرامر کا کوئی نقطہ بتا کر جب میں آگے گزروں گا تو پھر وقتاً فوقتاً اس کی طرف واپس آیا کروں گا، تاکہ ایک دفعہ اگر مسئلہ صاف نہیں ہوا تو اگلی دفعہ ہو جائے گا۔ اس لیے کسی کو اس بارے میں بے چینی کے اظہار کی ضرورت نہیں، اور اگر کوئی بے چینی پیدا ہوتی ہے تو یہاں آپ ظاہر کیا کریں۔ اگر کوئی کمی محسوس ہوتی ہے، مثلا مضارعہ کی بحث ہے، اب جہاں تک مجھے یاد ہے اس سے پہلے کی مجلس جو پچھلی دفعہ جس دن قرآن کریم کی کلاس کا وہ دور ختم ہوا تھا، اس سے پہلے دن میں نے مستقبل حال وغیرہ کے متعلق باتیں سمجھا دی تھیں۔ اگر کسی شخص نے وہ نہ دیکھا ہو اور لفظ مضارعہ اس پر بوجھل گزرے تو ایک یہ بھی مشکل پیدا ہو جاتی ہے، سارا تسلسل قائم نہیں ہے۔ یہی حال ہومیوپیتھی کے لیکچروں کا ہے۔ ایک شخص نے گزشتہ 10 نہیں دیکھے، ایک دن آ گیا اور وہ کہتا ہے کہ بہت مشکل کلاس ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ تو جب آپ پہلے سال کی بجائے دوسرے سال میں بیٹھیں گے تو کلاس تو مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے ان سب باتوں کو ملحوظ رکھیں سامعین اور ناظرین
اور کوشش کریں کہ اگر کوئی لیکچر مس ہو گئے ہیں نہیں وہ سن سکے یا دیکھ سکے تو وہ طلب کریں اپنے انتظام سے. ہر دنیا کی جماعت میں ان کی ریکارڈنگ کا انتظام ہو رہا ہے یا ہونا چاہیے کم سے کم. ان سے وہ طلب کر سکتے ہیں اور واپس جائیں. پھر اگر کوئی الجھن رہ گئی ہے تو شوق سے پوچھیں. میں کسی کو منع نہیں کر رہا, لیکن میں بتا رہا ہوں کہ بہت سی الجھنیں اور سوالات کم ہو جائیں گے اگر اس طریق کی پیروی کریں جو میں نے آپ کے سامنے کھول دیا ہے. یہاں اول نمائندگی کریں سب دنیا کی, تاکہ آپ سمجھ لیں کہ اگر آپ سب کو سمجھ آ رہی ہے تو امید ہے کہ سب کو دوسروں کو بھی آ رہی ہوگی, اور ابہام ہے تو وقت پہ دور کر دیا جائے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ بعد کے آنے والے سوال بعض وقت کئی سبقوں کے بعد آتے ہیں. مثلا دیر میں خط پہنچتا ہے, دیر میں فون ملتا ہے وغیرہ وغیرہ, تو اس وقت پھر ان کا بیان کرنا بہت سے لوگوں کے لیے ایک اچنبھا ہوگا. ان کا ذہن واپس وہاں منتقل ہو ہی نہیں سکتا جہاں سے سوال اٹھا تھا, کیونکہ کسی ایک کا ذہن اس طرف منتقل ہوا ہے, ہر ایک کا ذہن اس کے سوال کے ساتھ واپس تو نہیں لوٹ سکتا. اس لیے میں آپ کو دوبارہ یہ سمجھا رہا ہوں کہ یہیں بے شک وضاحت کر دیا کریں, یا کوئی کمی دیکھیں تو سوال پوچھ لیا کریں. دوسری بات یہ ہے کہ گرامر سے متعلق میں نے انگریزی میں جو طریقہ اختیار کیا تھا وہ ذرا زیادہ تفصیلی تھا, اردو میں کم کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انگریزی دان طبقے میں اکثر وہ تھے جو تعلیم یافتہ تھے, اور بچے بھی بڑے بھی تعلیمی پس منظر رکھتے تھے. خاص علاقے کے لوگ ہیں جن کا علمی پس منظر عام دنیا کے علمی پس منظر سے مختلف ہے, مختلف ملکوں کے مختلف ہیں. اب جب میں مخاطب ہوں تو ساری دنیا کے احمدیوں سے مخاطب ہوں, اور اردو زبان جاننے والے خصوصیت سے جو پاکستان میں یا بنگلہ دیش میں یا ہندوستان میں موجود ہیں, اسی طرح دوسرے ملکوں میں بسے ہوئے, ان کے لیے اتنی گرامر پیش کرنا جتنی میں انگریزی میں کر رہا تھا ان پہ تکلیف مالا طاق ہوگی. اس لیے نسبتاً ہلکا ہاتھ رکھ کر میں گرامر بیان کر رہا ہوں. اس سلسلے میں اس کے باوجود بعضوں کو خیال ہے کہ زیادہ بوجھل ہو گیا ہے. بس گرامر کے متعلق جب بات سمجھ میں آئے تو ضرور پوچھ لیا کریں. اب میں تمہیداً ایک اور بات بتاتا ہوں. گرامر ہے کیا چیز, کیسے ایجاد ہوئی, قرآن سے اس کا کیا تعلق ہے. دراصل گرامر قرآن کے حوالے سے ہی ایجاد ہوئی ہے, اور اس سے پہلے عربی گرامر کا کوئی وجود نہیں تھا. عرب نسلاً بعد نسلاً زبان کو جیسے اپنے ماں باپ کو بولتے دیکھتے رہے ویسے ہی خود بولتے رہے, وہی طریقے اختیار کیے. ہر قبیلے کے انداز الگ تھے, ہر قبیلے کی بول چال میں دوسرے قبیلوں سے ایک فرق ہوا کرتا تھا. لیکن اس تمام مجموعی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے, یعنی ان سب فرقوں کو مد نظر رکھتے ہوئے, کسی ایک کو غلط قرار دیے بغیر جو اجتماعی صورت میں بول چال کے اسلوب سامنے آئے ہیں ان کو پیش نظر رکھ کر گرامر بنائی گئی ہے. لیکن ضروری نہیں کہ گرامر بنانے والوں کی ہر بات پر ہر جگہ نظر ہو. اس لیے قرآن کریم نے جہاں بعض دفعہ ایک الگ اسلوب اختیار کیا ہے, اس سے بعض آج کل کے گرامیرین خصوصاً مستشرقین وغیرہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم نے عربی گرامر کو بالائے طاق رکھ دیا ہے. حالانکہ عربی گرامر قرآن کی خدمت کے لیے ایجاد ہوئی, اور گرامر سمجھنے والوں کی ہر جگہ نظر تھی بھی نہیں. بہت سی ایسی باتیں سامنے آتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ کئی استعمالات ایسے تھے عرب کے جو گرامر والوں کے سامنے نہیں آئے, لیکن بعد میں اتفاقاً آ گئے تو پھر اس کو پیش کیا گیا. حاضر شیء عجاب ایک لفظ ہے. تو جب یہ بات ہوئی تو کفار مکہ نے مشرکین نے جو عربی زبان کے دل میں رہتے تھے
ان میں سے بعض نے کہا یہ کون سا لفظ ہے عجاب، وہ ان کے علم میں نہیں تھا، لیکن ایک بوڑھے بدو کو خدا تعالیٰ نے یہ ثابت کرنا تھا کہ یہ عرب میں مستعمل ہے یہ لفظ۔ جب مجلس سے اٹھایا گیا اس نے اس پہ ناراضگی کا اظہار کیا تو اس نے کہا یہ کیا عجاب بات ہے، ایک بوڑھے آدمی کی عمر کا لحاظ نہیں کیا گیا اور اسے تم لوگوں نے یہ کیا ہے۔ تو لفظ عجاب اس طرح بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا کہ اس سے پتہ چلا سب کو کہ یہ بعض عرب علاقوں میں جب تعجب کے اظہار کو میں شدت پیدا کرنی ہو تو عجیب کی بجائے عجاب کہہ دیتے ہیں۔ اس لیے گرامر سے قرآن نہیں جانچا جائے گا، قرآن سے گرامر جانچی جائے گی، اور جہاں کہیں بھی قرآن سے بظاہر گرامر ہٹی ہوئی دکھائی دیتی ہے اس کی وجوہات دیکھی جائیں گی اور معلوم کیا جائے گا کہ اس میں کیا نئے معنی پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ اصولی ہدایت ہے گرامر کے متعلق۔ اب دو حصے ہیں گرامر کے، ایک کو صرف کہتے ہیں، ایک کو نحو۔ صرف کس چیز کو کہتے ہیں؟ صرف ہیرنے پھیرنے کو کہتے ہیں، بدلنے بدلنے کو۔ اور نحو کے متعلق میں بعد میں بتاتا ہوں کہ کیا لفظ ہے، کیوں گرامر میں اس نے جگہ پائی۔ ہر دنیا کی زبان میں گرامر اسی طرح دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ ایک وہ مضمون جس میں لفظ انفرادی طور پر ڈھلتے ہیں، جیسے اینٹیں تھاپی جاتی ہیں اور پھر ان کو آگ میں پکایا جاتا ہے، اور مختلف شکلوں کی چیزیں بنائی جاتی ہیں مٹی سے اور ان کو آگ میں پکایا جاتا ہے، کبھی برتن کی شکل بنائی جاتی ہے، کبھی کچھ اور۔ جو انفرادی طور پر یہ چیزیں بنتی ہیں ان کا آپس میں ایک دوسرے سے تعلق نہیں ہوتا کوئی، کم سے کم اس وقت دکھائی نہیں دیتا جب یہ بنی ہیں، لیکن بعد میں پھر ان کو جوڑا جاتا ہے اور ایک نیا علم وجود میں آتا ہے کہ اینٹ کو اینٹ کے ساتھ کس طرح جوڑنا ہے، جب موڑ آئے گا تو کس طرح کونا کاٹا جائے گا، یا پہلے ہی موڑ کے خیال سے کوئی کٹے ہوئے کونے کی اینٹ تیار کی جائے گی کہ نہیں۔ اور جب یہ آپس میں ایک دوسرے سے مل کے عمارت کی شکل میں ڈھلتی ہیں چیزیں تو اس وقت عمارت بنانے کے قوانین ایک اپنا مضمون رکھتے ہیں جس کا عمارت کے سامان کی انفرادی تعمیر یا تخلیق سے کوئی تعلق نہیں۔ کیل ہیں، کیل کانٹے اور بہت ساری چیزیں جو عمارت میں استعمال ہوتی ہیں، مڈ ہے، سیمنٹ جوڑنے کا طریقہ، اور اس میں پھر آرکیٹیکچر کا مضمون ہے، جوڑیں گے تو کیا شکل ظہور میں آئے گی، اس شکل میں ظہور میں آنے کے بعد ان کے استعمالات کیا کیا ہو جائیں گے، کوئی ڈرائنگ روم بن جائے گا، کوئی ٹوائلٹ ہو جائے گا، کوئی کچن بن جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ الگ مضمون ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ اینٹیں کیسے بنائی جاتی ہیں۔ تو لفظوں کی انفرادی اور حرفوں کی انفرادی حیثیت میں انہیں ڈھالنا، انہیں تعمیر کرنا اور ان لفظوں کے اندر معنوں میں تبدیلی پیدا کرنا مختلف سانچوں میں ڈھال کر، جیسے اینٹ کا ایک چوکور سانچہ، ایک چھوٹی سی اینٹ بنتی تھی جو پرانے زمانے میں ہوتی تھی، بعض بڑی بڑی اینٹیں ہیں، بعض ہالو اینٹیں ہیں جن کے اندر خلا ہے، تو مختلف شکلیں ہیں اینٹ کی۔ یہ جو اندرونی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں اس سے پھر اس کے مضمون میں بھی تبدیلی پیدا ہوتی ہے، اس کا نام ہے صرف۔ یعنی سانچوں میں مختلف صورتوں میں ایک لفظ کو ڈھالنا، اور اس کو ڈھالنے میں کوئی مقصد پیش نظر ہوتا ہے کہ بعض تبدیلیاں بعض معنی پیدا کر دیتی ہیں، بعض معنی کو بدل دیتی ہیں، اس کو صرف کہتے ہیں، یعنی ہیرنا پھیرنا۔ نحو کا تعلق آرکیٹیکچر سے، یعنی تعمیری ڈیزائن وغیرہ کے سے تعلق رکھتا ہے، یا اور ایسے اصول جس کو سول انجینئرنگ کہا جاتا ہے کہ کس طرح کوئی چیزیں جڑیں گی اور پھر کیا کیا نئی باتیں پیدا ہوں گی ان کے جوڑنے سے، ایک چیز کا دوسرے پر کیا اثر ہوگا، دوسری کا تیسرے پر کیا اثر ہوگا۔ تو باہمی لفظوں کے تعلقات کا جو مضمون ہے اس کو نحو کہتے ہیں۔ لفظ نحو بھی اسلام کی ایجاد ہے، کیونکہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خیال پیدا ہوا کہ بہت سے ایسے نئے علاقے فتح ہو چکے ہیں جن کی زبان مختلف تھی،
اور انہیں قرآن کریم کا علم دینے کے لیے لازم ہے کہ اس علم کو ایک ایسی صورت میں پیش کیا جائے جس کی مدد سے قرآن کریم کے معانی کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ ابھی گرامر کا کوئی وجود نہیں تھا، نحو کوئی پیدا نہیں ہوئی تھی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس عالم کو ہدایت دی کہ اس طرح کرو اور اس طرح کرو، تو بار بار لفظ نحو استعمال فرماتے تھے۔ نحو کو میں نے ایسے اور ایسے، پھر اس کو یوں کرو، پھر اس کو یوں کرو، یوں ہاتھوں کے اشاروں سے بھی، اور نحو 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 کا لفظ، تو نحو کا لفظ اتنی دفعہ استعمال ہوا کہ جس عالم کے سپرد تھا کہ یہ گرامر کی یہ شاخ بنائے اور ترتیب دے، اس نے اس کا نام ہی نحو رکھ دیا۔ اس طرح کہ عربی اگر سمجھنی ہے تو اس طرح سمجھو۔ تو نحو ان کے جو انفرادی حروف ہیں یا کلمات ہیں، ان کے باہمی تعلقات کو ترتیب دینے کے قوانین کا نام ہے، اور اس سے جو نئے نتائج پیدا ہوتے ہیں ان کا نام ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ سے جب میں نے پوچھا کہ بتائیں یہاں فلاں کی حالت کیا ہے، فاعلی حالت کیوں ہے اور مفعولی حالت کیا ہے، تو یہ جو مضمون ہے اس کا آپ کے خیال میں کس سے تعلق ہوگا؟ نحو سے کہ صرف سے؟ امام صاحب اور دیگر تعلیم یافتہ جو عربی کی تعلیم یافتہ ہیں ان کے بغیر، ان کے سوا دوسرے بتائیں۔ صرف سے؟ اچھا، اور نحو سے؟ ساری عورتوں نے مشترکہ طور پر صحیح لفظ کہا ہے، اور سارے مردوں کی نمائندگی میں ایک ہی بولا اور غلط بولا۔ تو اس سے اندازہ کرنے جو دور بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بعض دفعہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہوگی، یہ مثال دے رہا ہوں، تو وقت کھول دینی چاہیے۔ اس کا نحو سے تعلق ہے، کیونکہ دو لفظوں کے آپس کے تعلقات نے جو تبدیلیاں پیدا کی ہیں اس کا علم نحو سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک لفظ دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق قائم کرتا ہے، کبھی مضاف مضاف الیہ کا تعلق ہو جاتا ہے، کبھی فاعل مفعول کا، کبھی ایک حرف لفظ میں تبدیلی پیدا کر دیتا ہے، اس کو منصوب بنا دیتا ہے، جیسے انا اور انا نے بعد کے لفظوں کو منصوب کیا۔ تو یہ سب علم نحو کے علم ہیں، اور صرف کا علم وہ ہے جس ضمن میں نے لفظ مضارع بولا تھا۔ مضارع کہتے ہیں اردو میں ہم مستقبل جس کو کہتے ہیں، اس کا ایک پہلو مضارع سے تعلق رکھتا ہے، اور جس کو ہم حال کہتے ہیں وہ بھی لفظ مضارع سے تعلق رکھتا ہے۔ بس اردو میں اور انگریزی میں تین زمانے پائے جاتے ہیں گرامر میں، ایک ہے ماضی، ایک حال، ایک مستقبل۔ عربی میں صرف دو زمانے پائے جاتے ہیں، ایک ماضی اور ایک مضارع، اور مضارع حال پر بھی حاوی ہے۔ اور چونکہ عربی الہامی کلام ہے اور الہامی زبان ہے اور پہلی زبان ہے جو انسان کو سکھائی گئی، اور یہ علم ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے علم پا کر دیا، اور اس پر ایک کتاب منن الرحمان تصنیف فرمائی جس میں عربی کے الاسنا اور پہلی زبان ہونے کا ذکر ہے۔ اس لیے اس بات میں گہری حکمت ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، کیوں باقی زبانوں سے برعکس عربی زبان میں یا ماضی ہے یا مضارع ہے، اور حال اور مستقبل کو الگ الگ نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل فلسفہ اس بات پر پہلے ہی بہت غور کر چکے ہیں کہ دراصل زمانے ہیں ہی دو، کیونکہ جو حال جس کو ہم کہتے ہیں یا تو ماضی میں منتقل ہو رہا ہے یا مستقبل سے تعلق رکھتا ہے۔ کوئی حال بھی ایسا نہیں ہے جس کو ہم پکڑ کے کہہ سکیں کہ یہ حال ہے، اور یہی وہ نظریہ ہے جس نے فزکس میں ایک بہت بڑے نئے علم کا اضافہ کیا، انسرٹنٹی پرنسپل۔ اور سویڈن کے ایک ماہر نے یہ نظریہ پیش کیا، اور اس سے آئنسٹائن کا اختلاف ہوا، اور پھر سویڈش ماہر کا نظریہ تسلیم ہوا، اور آج کل بہت ہی اس سے استفادہ کیا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں جس چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں، نگران اس کو دیکھ کر ایک تخمینہ بنا رہے ہیں، ہمارا دیکھنے کا عمل بھی اس پر اثر انداز ہو جاتا ہے، اور
یا وہ حالت اس کی ماضی میں جا چکی ہے یا آئندہ آنے والی ہے، کسی کی حالیہ حالت کو ہم پکڑ نہیں سکتے، اس لیے انسرٹنٹی پرنسپل، غیر یقینی حالت ہے۔ یہ بیان ہی اس طرح نہیں، مگر میں آپ کو اشارتاً سمجھا رہا ہوں کہ حقیقت میں کوئی چیز بھی حال نہیں ہے، یا وہ ماضی ہے یا وہ مستقبل ہے، اور حال بنتے بنتے ماضی ہو رہا ہے، یا بنتے بنتے کچھ حصہ اس کا مستقبل میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو عربی گرامر میں مضارعہ جو ہے یہ عربی زبان کی تمام دنیا کی زبانوں پر فضیلت کا ایک نشان ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ عالم الغیب خدا نے عربی زبان کے قوانین بنائے، اور جو گہری حقیقت ہے اس پر نظر رکھ کر اس کو تقسیم کیا گیا۔ لفظ مضارعہ خدا تعالیٰ نے پہلے بیان نہیں فرمایا، کیونکہ مضارعہ کا لفظ تو جب عرب لوگوں نے غور کیا تو اس پر سامنے آیا، مگر یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت علی کا گرامر کے مطابق ہدایت دینا یا مسلمانوں کا قرآن کے حوالے سے بات کرنا بتاتا ہے کہ ان کے دماغ خدا تعالیٰ کی طرف سے روشن کیا گیا، اور ان کو اس بات کا صحیح سلیقہ سکھایا گیا کہ زمانے حقیقت میں تو دو ہی ہیں، باقی سب ہمارے فرضی تاثرات کی باتیں ہیں، اور یا ماضی ہے یا مضارعہ۔ بس دوسری زبانوں میں جب ہم مضارعہ کا ترجمہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں حال اور مستقبل دونوں زمانے اس میں پائے جاتے ہیں۔ یہ ہے مضارعہ کی تفصیل۔ میں کرتا ہوں یا کر رہا ہوں یا کروں گا، یہ سب فعل مضارعہ کے اندر داخل ہیں، اور جو میں نے کیا اور کیا تھا یا کیا ہے، یہ ساری چیزیں فعل ماضی سے تعلق رکھتی ہیں۔ اب لفظ جو ہے اپنی شکل و صورت سے ماضی کے معنی بھی دے سکتا ہے اور مستقبل اور حال کے معنی یعنی مضارعہ کے معنی بھی دے سکتا ہے۔ اس لفظ کو کس طرح ڈھالا جائے، کس سانچے میں اس کو ڈالا جائے کہ جس کے نتیجے میں آپ پہچان لیں کہ اس کا ماضی سے تعلق ہے یا مستقبل سے تعلق ہے یا مضارعہ سے تعلق ہے، یہ علم صرف سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ انفرادی طور پر وہ لفظ خواہ کسی دوسرے سے جوڑا جائے یا نہ جوڑا جائے اپنی ذات میں یہ معنی مکمل کر دے گا۔ مثلا آپ سنیں ایک لفظ کہیں اردو میں بھی مارا، آپ کا ذہن کس طرف جائے گا، مستقبل کی طرف یا ماضی کی طرف؟ حالانکہ کچھ پتہ نہیں کس نے مارا، کس کو مارا، کب مارا، کیسے مارا، کس چیز سے مارا، مرا بھی اگلا کہ نہیں، یہ ساری باتیں انکہی ہیں۔ اور لفظ مارا اپنی ذات میں نہ دائیں سے تعلق رکھتا ہے، نہ بائیں سے، نہ آگے نہ پیچھے، اکیلا ہے، اس کے باوجود ایک معنی دے گیا ہے، اور وہ معنی ہیں ایک فعل کے جو ماضی میں سرزد ہوا۔ تو یہ لفظ جہاں تک ذاتی معنی رکھتا ہے اور ابھی دوسری چیزوں سے جوڑا نہیں گیا، اس کا تعلق صرف سے ہے، نحو سے نہیں ہے۔ یعنی ہر لفظ کو ایسے سانچے میں ڈھالنا کہ اس میں ہر سانچے کے بدلنے سے معنوں میں تبدیلی پیدا ہو جائے۔ اب مثلا مارا کو بجائے وہ مارتا ہے یا مارے گا کہا جائے تو کہیں گے عربی میں ضربا کہیں گے مارا، اس نے مارا، اور یضربو کا مطلب ہے وہ مارتا ہے یا مارے گا۔ تو یضربو فعل مضارعہ ہے اور ضربا فعل ماضی ہے۔ اب یضربو میں مضارعہ کا مفہوم پایا جاتا ہے، لیکن مارے گا یہ کچھ پتہ نہیں کون مارے گا، کیسے مارے گا، لیکن عربی میں ایک ہی لفظ کے اندر اس کے تغیر کے نتیجے میں زائد معانی پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ ہم اردو میں تو کہتے ہیں نا وہ مارتا ہے یا وہ مارے گا، یا وہ مارتی ہے یا وہ مارے گی، یہ تین لفظ بنا کے ہم صرف کے مضمون کو نحو میں تبدیل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن عربی زبان اس بات سے آزاد ہے، مستغنی ہے کہ زائد لفظوں کا سہارا لے، ہر لفظ کے لیے الگ سانچے بنا دیے ہیں۔
उन सांचों में डालो, जो तब्दीली पैदा होगी वो मजमून की तब्दीली को भी ज़ाहिर करेगी। इसको कहते हैं गर्दान। ज़राबा यज़रिबो, ये पहला बच्चा जो अरबी पढ़ता है उसको फ़ाल यफ़अलु ज़राबा यज़रिबो, ये गर्दानें रटाई जाती हैं और वो खूब रटता है, क्योंकि ये ऐसा मजमून नहीं है जो मंतक से ताल्लुक़ रखता हो, जिसमें दलीलें ढूंढनी पड़े इसका उससे क्या ताल्लुक़ था और क्या हुआ। वो बनी बनाई एक शक्ल है जिसे ज़रूर उसी तरह याद करना होगा। इसलिए बाज़ सर्फ के माहिरीन पर नाव वाले ये फप्ती कसते हैं कि ये कुत्तों का इल्म है। कहते हैं कुत्ते की तरह जब तक भौंका ना जाए उस वक्त तक याद नहीं होता। ये ज़्यादती है उन लोगों की। बाज़ लफ्ज़ लाज़िमन रटने, पहाड़े नहीं रटा करते थे हम, अब नाउज़ुबिल्लाह कोई पहाड़ों को कुत्तों का इल्म तो नहीं कह सकता, मगर इनकी आपस में छेड़छाड़ रहती है सर्फियों नावियों की, तो उन्होंने सर्फ के इल्म को भौंकने का इल्म करार दिया है नावियों ने, कि जब तक भौंको नहीं याद नहीं होता। मगर भौंका कहें जो मर्जी कहें, रटना ज़रूर पड़ता है। तो आपको बाज़ गर्दानें भी याद करनी चाहिए। मैं प्राइवेट सेक्रेटरी से कहूँगा कि आप अगली दफ़ा कुछ गर्दानें लिख के बोर्ड पर इनको दिखा दें, आहिस्ता आहिस्ता, पहले माजी फिर मुजारिया, पहले सलासी मुजर्रद, फिर बाद में बाकी बातें आएंगी, ताकि जब एक दफ़ा इसकी बुनियाद कायम हो जाएगी तो हवाला देने में मुझे आसानी पैदा हो जाएगी। अब गर्दान जो है इसका किससे ताल्लुक़ है, नाव से कि सर्फ से? क्यों भाई तुम बैठे क्या सोच रहे हो, बताओ? हैं? ठीक है, बिल्कुल सही। और ये जो है नाव, इसकी पहचान क्या है? हैं? हाँ, पहचान इसकी क्या होगी? जब मुख्तलिफ अल्फाज अपनी ज़ाती मानी के अलावा दूसरे से ताल्लुक़ के नतीजे में कुछ और माना पैदा करेंगे तो वो नहव का इल्म है। और अल्फाज अगर अपनी ज़ात में अदल बदल कर, अपनी शक्लें बदल कर माने पैदा करेंगे, उसका ताल्लुक़ सर्फ से है। बस गर्दानें जितनी हैं वो सर्फ से ताल्लुक़ रखती हैं, खा उसमें कितने ही माने पैदा हो जाएं। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ। ज़राबा का मतलब है मारा, मगर ज़राबा के अंदर उस एक मर्द ने मारा के माना शामिल हैं। उर्दू में तो पूरा फ़िक्रा है जो नाव से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन अरबी ज़ुबान में सर्फ के अंदर ही तब्दीलियों से वसी माने पैदा होते जाते हैं और बदलते जाते हैं। ज़राबा का क्या मतलब है? दो आदमियों ने मारा, अलिफ ऐड कर दिया आखिर पर, और लफ्ज़ एक ही रहा है, दो लफ्ज़ों का आपस में ताल्लुक़ नहीं कायम हुआ, एक ही लफ्ज़ है लेकिन माने बदल गए। और ज़राबू, उन सब ने मारा। औरतों को ग्रामर बड़ी आती है, आप लोगों को, मर्दों को कोई नहीं आ रही बेचारों को। तो पहले पढ़ी हुई हैं या वैसे ही ज़हीन ज़्यादा है माशाअल्लाह, ये बात है। ज़राबा ज़राबू, ज़राबा ज़राबा ज़राबू, इतना लंबा जो मैंने किया सिर्फ बताने के लिए कि अलिफ है, वरना इतना लंबा पढ़ने की जरूरत नहीं। ज़राबा ज़राबा ज़राबू, ज़राबा का मतलब है, क्यों जनाब? हैं? हाँ, अब तो मैं उसमें वजाहत कर चुका हूँ, उसने मारा, उस मर्द ने मारा। अब ये माना होगा जब तफसील बयान कर चुका हूँ। ज़राबा का मतलब है ज़राबा, उस मर्द ने मारा, और ज़राबा उन दो मर्दों ने मारा, ज़राबू उन सब ने मारा, ज़राबत उस एक औरत ने मारा, ज़राबता उन दो औरतों ने मारा, ज़राबना नून के ऊपर ज़बर है, उन सब ने मारा। ठीक है? और आगे क्या है फिर? हैं? यदर को दबिया है, ज़रब तो, अच्छा हाँ, मुखातब, ज़रब था, तू एक मर्द ने मारा, ज़रब तो माँ, तुम दो मर्दों ने मारा, ज़रब तुम सब मर्दों ने मारा। ज़रब था एक मर्द ने मारा, तू एक मर्द ने मारा, और ज़रब थे तू एक औरत ने मारा। ता को तय कर दें तो मर्द की वजह औरत बन गई।
اور ضرب تو ماں دونوں میں برابر مشترک. تم دونوں مردوں یا دونوں عورتوں نے مارا, اور تم سب عورتوں نے مارا, مردوں نے مارا ضرب تم, اور تم سب عورتوں نے مارا ضرب تننا. تم سے تننا ہو گیا, ذرا تن کے مارتی معلوم ہوتا ہے وہ. یاد رکھانے کے لیے صرف بات کر رہا ہوں. ضرب تم سب مردوں نے مارا, ضرب تننا تم سب عورتوں نے مارا, ضرب تو میں نے مارا اکیلے نے, اور ضربنا ہم سب نے مارا. اب ایک ہی لفظ ضرب سے کتنی ضربیں پیدا ہوئیں, ہر ضرب کے اوپر معنی بدلتے گئے. اس کو گردان کہتے ہیں. اور ابھی صرف یہ ماضی کی ہے. اب ایک فعل ماضی میں واقع ہے, مستقبل میں بھی تو ہو سکتا ہے. اس مستقبل اور یا حال کے واقعات کو بیان کرنے کے لیے اس کی شکل بدل جاتی ہے گردان کی. یضربو وہ ایک شخص مارتا ہے, یضربان وہ دو شخص مارتے ہیں, یضربونا وہ سب مرد یا مذکر چیزیں مارتی ہیں, مذکر مارتے ہیں. یضربو یضربان یضربونا, تضربو تضربان یضربنا وہ ایک عورت مارتی ہے, تضربو یضربو کی بجائے تضربو, اور وہ دو عورتیں مارتی ہیں یا ماریں گی, تضربو تضربان یہ تے وہی تے تسنیہ کے صیغے میں بھی آ جائے گی, دو کے صیغے میں بھی. اور یضربنا وہ سب عورتیں مارتی ہیں. سمجھ گئے پورا کیا ہوا بتائیں. یضربو یضربان یضربونا, اور تضربو یضربنا. غائب کے صیغے میں مردوں کے لیے یضربونا ہے اور عورتوں کے لیے یضربنا ہے. یہ پہچان لیں, آگے جا کے پھر بہت کام آئے گا, ہر جگہ فوراً پہچانا جائے گا لفظ. یضربو یضربان یضربنا, تضربو تضربان یضربونا پہلا تھا, یضربو یضربان یضربونا, تضربو تضربان یضربنا. ٹھیک ہے. اب مخاطب تضربو یہ مرد اور عورت میں مشترک ہے, لیکن مخاطب یا غائب ہونے کی وجہ سے فرق پڑ جاتا ہے. اگر ہم غائب میں بات کر رہے ہیں کہ فلاں نے یہ کیا فلاں نے یہ کیا, تو تضربے کا مطلب ہے ایک عورت نے کیا, ایک عورت کرے گی. ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم کسی سے بات کر رہے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں تضربو کہ تو مارتا ہے, تو یہاں تے عورت کی علامت نہیں ہے بلکہ مخاطب کی علامت ہے. نہیں, صرف مرد کے لیے. تضربو اب آپ کو بتایا نا کہ ایک لائن مرد کی دوسری لائن عورت کی, وہ بھی عورت کی لائن آنے والی ہے. تو تضربو دوبارہ دہرایا جائے گا, لیکن پہلا جو تجربہ تھا غائب میں اس میں تے عورت کی علامت تھی, یہ تے مخاطب مرد کی علامت ہے. تضربان پھر وہی تکرار ہوئی ہے, لیکن تم دو مرد مارتے ہو. اور یہ اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے, کیونکہ غائب کا ذکر بالکل الگ ہوتا ہے, اور غائب کی بات ہو رہی ہو تو اس میں مخاطب کا شبہ ہو ہی نہیں سکتا. جب مخاطب کی بات ہو رہی ہے تو کوئی غلطی سے غائب کا ترجمہ نہیں کر سکتا. اس لیے کوئی کنفیوژن, کوئی مشکل نہیں, ابہام کوئی نہیں ہے. تضربو تضربان تضربونا مردوں کی, جیسا یضربونا آیا تھا نا, تضربونا. اور تضربینا تضربان تضربنا یہ عورتوں کے لیے ہے. ایک عورت مارتی ہے اس لیے تضربینا آ جاتا ہے, اور دو عورتیں مارتی ہیں تضربان, اور تم سب عورتیں مارتی ہو تضربنا. ٹھیک ہے. کیونکہ اچھا صاحب تو پہلے پیرے ہے نا, خاص طور سے عورتیں مارتی ہیں کا مضمون تو بڑا آپ پہ واضح ہوگا. نہیں وہ واضح ابھی تک.
तदरिबना, तुम सब औरतें मारती हो। अच्छा आपको खुशफहमी है। अच्छा है, खुशफहमी में उम्र गुजर गई। अच्छा आगे, अदरेबो नदरेबो। नहीं वैसे लोग गलत ना समझें, इनकी ये खुदा के फजल से इतना डरते हैं कि मारने का मौका ही नहीं आता। अदरेबो नदरेबो, मैं मारता हूँ, नदरेबो हम मारते हैं या हम मारेंगे। मैं मारता हूँ या मैं मारूंगा, हम मारते हैं या हम मारेंगे। ये आज की ग्रामर काफ़ी हो गई है। ये तो आइंदा तो सबक में आप उसको लिख देना ना गर्दान, वो लोग नोट कर लें और देख भी लें, और लिखने की तरफ भी पता लग जाए। ये जो द्वाद और दाल वगैरह के फ़र्क हैं ये भी वाज़ेह हो जाएंगे कि ये द्वाद लफ्ज़ है, ये दाल नहीं है। हाँ वो भी हो जाएगा, फिक्र न करें। तो दो बातें आज, दो तीन बातें ग्रामर की बता दी। नाहव क्या होती है, सर्फ क्या होती है, और नाहव और सर्फ की मिसालें अलग अलग दी। सर्फ में आपको बताया कि लफ्ज़ों में तब्दीलियों का नाम है, और वो सब तब्दीलियाँ माना खेज हैं और अपनी इलामतों से पहचानी जाती हैं। जैसे एक चाय को आप प्याली में डाल दें तो उसकी शक्ल प्याली की होगी, गिलास में डालेंगे तो गिलास की शक्ल हो जाएगी, और किसी और बर्तन में पिर्च में डाल के बाद लोग पीते हैं तो पिर्च की शक्ल की बन जाती है चाय। तो मजमून अपनी जो शक्लें बदलता है वो पैमानों की वजह से बदलता है। तो उस हिसाब से जो मानवी तब्दीलियाँ पैदा होती हैं वो इतनी कतई और यकीनी हैं कि उस ढांचे में ज़रूर यही मानवी तब्दीली होगी कि किसी भाम की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। पैमाना एक दफ़ा पहचान जाएं, जब उस पैमाने में बात होगी तो उस वक्त आप फ़ौरन समझ जाएंगे कि क्या मुराद है। अब बहुत से और ऐसे मज़ामीन हैं जो बयान होने वाले हैं, मगर इसके हवाले से अब जहाँ जहाँ भी कुरान करीम में वो बातें आएंगी जो मैं बयान कर चुका हूँ, तो अगर आप कोई नोट करें तो मुझे बताएं कि हाँ हमने महसूस किया है कि ये मतलब है, ये फलां चीज़ है। ठीक है, चलिए अब तर्जुमा शुरू करते हैं। कहाँ से चला था, आगे है? अच्छा, या बनी इसराइला, यहाँ मैंने बनी को लंबा पढ़ा है और इसरा को लंबा पढ़ा है। क्यों पढ़ा है पता है? अच्छा हाँ बैठा कुछ देर खामोश है क्योंकि आपने मर्दों को शर्मिंदा करा देना बात होगा, मौका दें किसी और को भी। या बनी को बनी इसराइल, इसराइला, नी बनी की ये लंबी कर दी है और इसरा का अलिफ लंबा कर दिया है। क्यों किया है ऐसा है? मद क्यों आई है ये तो पूछ रहा हूँ, पता किसी को? ये के बाद या वाव के बाद या अलिफ के बाद, अब याद रखें इस बात को, जब हमजे से लफ्ज़ अगला हरफ शुरू हो गया, लफ्ज़ शुरू होगा तो इसको लंबा कर देते हैं। इसका नाम मद्दा है। लंबा करने का माजी से कोई ताल्लुक़ नहीं, ना मुस्तकबिल से ताल्लुक़ है, क्योंकि ताज़ा लफ्ज़ बोली थी इसलिए इनको ख्याल आया कि शायद ये बात हो। अंदाज़ा अच्छा लगाया था आपने मगर गलत हो गया। इसका ताल्लुक़ पहले सबक से जो मैं पहले दे चुका हूँ कि बाज़ दफ़ा अलिफ को लंबा किया जाता है, वे वाव को लंबा किया जाता है, ये को लंबा किया जाता है, उस पर मद्दा लिखी जाती है। उसके कवानीन हैं, उसको अच्छी तरह ज़हन नशीन करके रखना चाहिए और बार बार ज़हन में मुस्ताज़िर करें, जमाएँ, क्योंकि अक्सर तिलावत में जो खुसूसन बाहर के मुल्कों में गलतियाँ देखी गई हैं, पंजाब में भी और हिंदुस्तान बांग्लादेश वगैरह में भी, वो मद्दा की गलतियाँ होती हैं, बहुत होती हैं। बाज़ कारियों को कहीं वो लंबा पढ़ते देखते हैं तो हर अलिफ को, हर वाव को लंबा करके समझते हैं कि हमें हक है जितना मर्जी लंबा कर लें। बाज़ दफ़ा उनको पता नहीं तो जहाँ लंबा होना चाहिए उसको छोटा कर देते हैं। कानून ये है कि अलिफ वाव या ये के बाद अगर हमज़ा आ जाए, आ की आवाज़, तो वो पहला अलिफ वाव या ये लंबे हो जाएंगे, और अगर साकिन हरफ आ जाए
تب بھی لمبے ہو جائیں گے. اس لیے قرآن کریم کی آیات جہاں جن لفظوں پہ ختم ہوتی ہیں ان کو لمبا پڑھتے ہیں، حالانکہ مدہ نہیں لکھی ہوتی. متقین، ظالمین، ظالمون، اس لیے کہ وہاں نون کی زبر اڑائی جاتی ہے آخری ہونے کی وجہ سے اور ساکن ہو جاتا ہے. ضالین، لام ساکن تھا، الف کے بعد آیا. ضال، ضالہ نہیں ہے بلکہ ضال، یہ لمبا ہو گیا. تو ایسے ہی اور قواعد بھی ہیں. یہاں اب پہچانیں آپ کہ کیوں لمبا کیا ہے میں نے. یا بنی اسرائیل، بتائیں اب بولیں. یا بنی کو لمبا کیوں کیا ہے؟ اسرائیل، ہاں مخاطب تو کیا، مگر اس کو بنی کو لمبا کیوں کیا ہے؟ آگے اسرائیل کا جو پہلا حرف ہے وہ حمزہ ہے، ایک یہ واو ہے. تو یہ کے بعد جب حمزے سے اگلا حرف شروع ہوتا ہو، اگلا لفظ، تو میں نے بتایا تھا نا اس کو لمبا کر دیتے ہیں. واو کے بعد بھی لمبا کر دیتے ہیں، الف کے بعد بھی. اور اسرائیل میں اسرا کو کیوں لمبا کیا ہے بتائیں؟ ہاں ٹھیک ہے، الف کے بعد حمزہ آ رہا ہے. آپ سمجھ گئے نا؟ ٹھیک ہے، یاد رکھنا. یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، یعنی اے اسرائیل سے تعلق رکھنے والوں. اور بنو اور بنی کا لفظ یہ قبائل کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو بنو اسد، بنو کلب وغیرہ وغیرہ. تو بنی اسرائیل سے مراد ہے اے اسرائیل کے قبیلے سے تعلق رکھنے والوں، اسرائیل کے بیٹوں مراد ہے. اسرائیل لذکرو اصل میں ہے اذکرو تھا. تو جب لام پہ زبر آئی تو اذکرو کا جو وصلی الف ہے وہ غائب ہو گیا. حمزہ وصلی کہتے ہیں. یوں نہیں پڑھتے یا بنی اسرائیل اذکرو، بلکہ روانی سلاست کے ساتھ پڑھنے اور روانی پیدا کرنے کے لیے عربوں کا پڑھنے کا ایک لہجہ اور ایک طریقہ ہے. اس میں وہ بعض حمزوں کو گرا دیتے ہیں اور پہلے کی حرکت اگلے لفظ کے پہلے حرف کی حرکت بن جاتی ہے. اس کو روح ہے لفظ، یاد کرو. یہ امر کا صیغہ ہے، نہ ماضی ہے نہ مضارع ہے. تو اور بھی صیغے ہیں، اور بھی زمانے ہیں. جب آپ کہتے ہیں کرو تو اس کا نہ آپ کا دماغ ماضی کی طرف جا سکتا ہے نہ مستقبل کی طرف. ایک تمنا کا اظہار ہے، ایک خواہش کا اظہار ہے. کرے یا نہ کرے کوئی، اس کو امر کہتے ہیں. اور بعض دفعہ خواہش کے اظہار کے لیے بھی ایک لفظ بولا جاتا ہے، تمنا کے اظہار کے لیے اسی قسم کا استعمال ہوتا ہے. تو اس کو روح تھا لفظ، یاد کرو، ذکر کرنا، یاد کرنا. تو اس کو روح کو جب یا بنی اسرائیلہ کے ساتھ ملا کر پڑھا تو یا بنی اسرائیل لذکرو. تو یہ دو حرفوں کو جوڑنے کے نتیجے میں جو صوتی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں اس کا تجوید سے تعلق ہے، علم تجوید. نہ اس کا صرف سے تعلق ہے نہ اس کا نحو سے تعلق ہے، بلکہ علم قرات و علم تجوید وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جب دو حرفوں کو جوڑیں گے اور اکٹھا پڑھیں گے تو کیا صوتی تبدیلیاں پیدا ہوں گی. اسرائیل کا جو لفظ تھا اس کو لمبا کرنے میں بھی اسی علم تجوید کا تعلق تھا. اور الف کا ہم اب پیش والا الف گر جانا اور لام کی زبر کو اگلے لفظ پر عائد کر دینا، اس کا بھی تجوید سے تعلق ہے. بس یا بنی اسرائیل لذکرو عملاً کیا تھا اصل میں اذکرو. اگر ٹھہر کر پڑھیں گے تو اس طرح پڑھیں گے یا بنی اسرائیلہ. اگر آپ رک جائیں تو پھر لذکرو نہیں پڑھ سکتے، پھر اذکرو ہی پڑھیں گے. سمجھ گئے بات کو؟ اب آگے چلتے ہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اذکروا یاد کرو، نعمتی میری نعمت کو، یلتی یہاں بھی التی تھا، الف گر گیا
تو یہ کی زبر جو ہے وہ اگلے کا پہلی حرکت بن گئی. تو نعمتی اللتی، میری اس نعمت کو یاد کرو، انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کی. انعمت کیا ہے یہ صیغہ بتائیں؟ میں نے نعمت کی، ماضی ہے کہ مستقبل ہے؟ ہاں یہ ماضی پہلے بتائیں نا. یہ ماضی ہے، واحد ہے اور متکلم. میں نے اپنے لیے، ضرب تو ضربنا تھا، جس طرح ضربنا جمع کا ہے اور یہ واحد کا صیغہ ہے اور ہے ماضی کا. تو انعمت علیکم، جو نعمت میں نے تم پر کی، علیکم تم پر. وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، اور پورا کرو میرے عہد کو. اوفے بعہدکم، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا. مراد ہے کہ عہد جو ہیں یہ دو طرفہ ہوا کرتے ہیں. اگر ایک عہد کو توڑ دے تو دوسرے پر اس عہد کی پابندی نہیں آتی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے بھی معاہدے ہوئے ہیں، جب دشمن نے عہد توڑا ہے تو پھر موقع دے کر اس کو سمجھا کر پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عہد کو ٹوٹا ہوا سمجھا اور پھر مناسب کارروائی فرمائی. بس عہد کے متعلق جو خدا تعالیٰ سے باندھا جاتا ہے، شرط یہ ہے کہ اللہ اپنے عہد کو پورا کرے گا اور تم اپنے عہد کو پورا کرو گے، اور وہ سارے وعدے پورے کرے گا جو اس نے تم سے کیے ہیں. اگر تم عہد پورے نہیں کرو گے تو وہ وعدے ضروری نہیں کہ پھر اس طرح پورے ہوں، اور بعض دفعہ ٹال دیے جاتے ہیں. بعض وعدے ہیں جو ٹال ہی نہیں سکتے، وہ خدا نے نبی سے کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور نبی نے چونکہ عہد کو پورا کیا ہوتا ہے اس لیے اس کے فیض سے قوم کو بھی فائدہ حاصل ہو جاتا ہے، مگر تاخیر ضرور ہو جاتی ہے ان کے پورا ہونے میں. اگر ایک قوم وفا نہ کرے، جیسے موسیٰ سے وفا نہیں کی، تو اس کو خدا پابند نہیں رہا ہے پورا کرنے کا. لیکن چونکہ نبی سے وعدہ تھا اور نبی نے وفا کی تھی، اس کے بھائی نے وفا کی تھی، دونوں نبیوں نے، اس لیے تاخیر سے وہ پورا کر دیا، سزا بھی دے دی اور اپنے وعدے پر بھی قائم رہا. تو یہ مضمون ہے اوفو بعہدکم، اوفے بعہدکم، اوفو بعہدی، تم میرے عہد کو پورا کرو. عہد کا مطلب ہے عہد، جانتے ہیں یہ میں مراد ہوتی ہے. عہدی میرا عہد. میرے بے کا لفظ میں بتایا تھا نا کہ کا یا کو کے معنی بھی دیتا ہے، ساتھ کے معنی بھی دیتا ہے. اوفو بعہدی، تم میرے عہد کو، بے کا لفظ کو بتا رہا ہے یہاں، پورا کرو. اوفے بعہدکم، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا. وَإِيَّایَ فَارْہَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو. اس کا میں یہ ترجمہ کرتا ہوں، بس مجھی سے ڈرو، کیونکہ یہاں تاکید عام تاکید سے بڑھ کر ہے. حضرت مسلم موعود نے تفسیر صغیر میں اس کا ترجمہ یہ فرمایا ہے، بس ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو. وہ جو دہرایا ہے معنوں کو، اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ہوئی ہے کہ چونکہ ایک کتاب ہے ما من بہ الرحمن، علم صرف کی یا نحو کی، کون سی کتاب ہے یہ؟ دونوں کی ہے اصل میں. املا ما من بہ الرحمن، اس کی املا جو اللہ تعالیٰ نے نعمت کے طور پر، احسان کے طور پر عطا فرمایا، بہت مشہور اور مستند کتاب ہے. اس میں لکھا ہے کہ اصل میں فرحبون، یا فرحبون سے پہلے فرحبو، ارحبو کا لفظ تھا جو مانن داخل ہے. ارحبو کا مطلب ہے خوف کرو، ڈرو. فَإِيَّایَ فَارْہَبُونَ، بس ڈرنا ہے تو مجھی سے ڈرو. اس لیے اس عالم کے اس نے جو مفہوم سمجھا ہے اس سے، اس کو حضرت مسلم موعود نے ترجمے میں داخل فرما دیا ہے. لیکن ضروری نہیں کہ داخل کیا جائے، کیونکہ جو لفظ خدا تعالیٰ نے نہیں رکھا وہ اس کو بغیر تکرار کے بھی چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن اس کے مقصد کو بیان کرنا ضروری ہے. بس مقصد ہے دراصل اس طرز بیان کی تکرار اور
کسی بات پر بہت زور دینا. تو ہم اردو میں جب یہ کہہ دیتے ہیں بس مجھی سے ڈرو، تو اس میں مجھی اور بس دو لفظ ملتے جلتے آ کر وہی تکرار کا معنی پیدا کر دیتے ہیں. تو میں نے اپنے ترجمے میں یہ لفظ لکھا ہوا ہے بس مجھی سے ڈرو. میں وجہ بتا رہا ہوں کیوں ایسا کیا گیا ہے. آپ چاہیں تو اس کو تکرار سے بھی پڑھ سکتے ہیں یا پڑھ سکتے ہیں اوفو بعہدی اوف بعہدکم وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور ڈرو اور بس مجھی سے ڈرو، یا اور ڈرو اور مجھی سے ڈرو. یا فرحبون میں جو ڈرو کے بعد نون ہے، یہ وہ مضارع والا نون نہیں ہے، یہ ضمیر اپنے متکلم کا نون ہے. اصل میں تھا فرحبو، پس ڈرو. نی کہتے ہیں مجھ سے، تو چونکہ آخر پر آیا ہے تو یہ گر گئی ہے، اس لیے اس کو پہچان لیں لفظ کو. اس کو غلطی سے مضارع والے نون کے ساتھ مشابہ نہ سمجھ لینا، یہ بالکل اور چیز ہے. اتقو قرآن شریف میں بار بار آپ پڑھ چکے ہیں. اتقو، اتقونا تو نہیں آتا، اتقو جمع کے لیے بغیر نون کے اتقو آتا ہے کہ ڈرو ڈرو. فقتلو انفسکم، فقتلو کا مطلب کیا ہے؟ بس قتل کرو، جمع کا صیغہ رہتا ہے، مخاطب ہے. لیکن جب نون آیا ہے آخر پہ اور نیچے اس کی زیر ہے، یہ بتا رہا ہے کہ یہ متکلم کا نون ہے کہ کس سے ڈرو؟ مجھ سے ڈرو. فرحبون کے بعد ہے فرحبون، بس مجھی سے ڈرو. وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، اور ایمان لے آؤ اس پر بما جو انزلت میں نے اتارا ہے. اور ایمان لے آؤ، آمنو کا مطلب کیا ہے؟ ایمان لے آؤ. بما انزلت، اس چیز پر جو میں نے اتاری، یہ جو کچھ میں نے اتارا. مصدقا لما معکم، وہ جو تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے، اس کو جھٹلانے والا نہیں ہے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور اس کے اول کافر نہ بنو. اول کافر سے مراد یہ ہے لا میں نے نہیں، تکونو بنو ہو، اولا پہلے، کافر کافر تو نہ بنو اس کے پہلے کافر. پہلے کافر سے کیا مراد ہے؟ دو باتیں ہیں. اول یہ کہ جو پہلے کفر کرتا ہے اس کے اوپر باقیوں کے کفر کی بھی بہت ذمہ داری آ جاتی ہے. اس لیے یہ مراد نہیں کہ اول کافر نہ بنو دوسرے کافر بن جاؤ یا تیسرے درجے کے کافر بن جاؤ، یہ بالکل مراد نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے پہلے کفر کیا تو بہت سارا فساد جو اس کے نتیجے میں برپا ہوگا اس کے گناہ گار تم ہو گئے. اس لیے اس میں پہلے نہ بن جاؤ ظلم میں اور فساد میں. دوسرے اولا کافرن بہ کا مطلب ہے کہ کفر میں شدت اختیار کر کے نمایاں حیثیت اختیار کر جانا. کسی چیز میں اول جو شخص ہوتا ہے، اس سے بھی یہ مراد نہیں کہ دوسرے درجے کا کفر اختیار کرو. مراد یہ ہے کہ کفر ایسی بد چیز ہے کہ اس میں جو بھی اول آئے گا وہ بدترین ہوگا. بس ایسی بدبختی نہ کرو کہ تم کفر میں بدترین شمار ہو. وہ بتا چکا ہوں پہلے ہی، ابھی تو بتایا تھا. انکار کرنے میں پہل نہ کرو، اس لیے کہ اس کے نتیجے میں دوسروں کو نقصان پہنچے گا. اور انکار ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں اولیت فخر کا موجب ہو. اس لیے یہ بیوقوفی نہ کرو کہ انکار میں اولیت حاصل کر رہے ہو. جسے مولوی کہتے ہیں نا ہم اول درجے کے ہیں ان کی مخالفت میں، ہم یہ کر دیں گے، یہ وہ اولا کافرین بھی ہیں. مصدق لما معکم میں نے کہا تھا، اس کا ترجمہ تو ہو چکا ہے. مصدق میں نے تصدیق کرنے والا. اس کے دو تین معنی ہیں جن کو پیش نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ ہر ترجمے میں ہر معنی تو نہیں آ سکتا. لفظاً مصدق کا تصدیق کر دیں تو کافی ہے،
मुसद्दिक़न लिमा माअकुम से मुराद एक ये भी है कि जो पेशगोइयाँ तुम्हारी बाइबल में लिखी हुई मौजूद हैं उनकी तस्दीक इन मानों में कि वो पूरी करने वाला, रियलाइज़ करने वाला, तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर है। बस कुरान करीम और मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर ये ऐन बाइबल की पेशगोइयों के मुताबिक है, अहदनामा कदीम और जदीद की पेशगोइयों के मुताबिक, इसलिए उनको सच्चा कर दिखाया। बस सच्चा कर दिखाना भी इस मुसद्दिक में माना शामिल है। दूसरे ये है कि मुसद्दिक़न लिमा माअकुम, तुमने बहुत सी बातें अपनी तरफ से बढ़ा ली हैं, उनमें से जिन बातों की कुरान तस्दीक करेगा वही असल हैं जो कुरान की खुदा की तरफ से उतारी गई थी, बाकी जो हैं वो यूं ही हैं। तो तस्दीक से मुराद हर लफ्ज़ की तस्दीक नहीं, बल्कि तस्दीक से मुराद है कि छानबीन के फैसला करने वाला कि कौन सा हिस्सा तुम्हारे पास सच्चा है और कौन सा झूठ है जो तुमने बनाया हुआ खुदा की तरफ से नहीं था। तो किसी बात की कहते हैं तस्दीक करो। अब हमारे जमात में प्रेसिडेंट से तस्दीक कराओ। तस्दीक कराने का ये मतलब तो नहीं कि हर बात में वो कहते कि हाँ ठीक है, हर बात को कहे कि सच्ची है। तस्दीक में लफ्ज़ छानबीन और फिर नतीजा निकालना शामिल होता है। तो मुसद्दिक़न लिमा माअकुम, वो तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसकी तस्दीक फरमाता है, इन उस पर हकम बदल कर रहा है, बन के बैठा हुआ है। जिसको कह दे कि ये बात सच्ची है वही खुदा की तरफ से है और बाकी बातें तुम्हारी बनाई हुई हैं। तो वक्त हो गया, अच्छा जी। अब बाकी फिर इंशाल्लाह कल की क्लास में, अभी थोड़ी देर बाद शुरू होगी, लेकिन जहाँ तक नाज़रीन हैं उनसे राब्ता अब हमारा ख़त्म होने वाला है। ये बाकी हिस्सा क्लास का वो कल देखेंगे जुमे की क्लास के तौर पर। अच्छा जी, खुदा हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।